بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جس شخص نے اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کیا اور اس کا دل اس انکار پر مطمئن ہے، تو ان پر اللہ کی جانب سے غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں مجبور کیا گیا اور ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ یہ سورہ نحل کی 106 نمبر آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کے اندر جو بہت سنگین حالات سے کبھی کبھی اہل ایمان گزرتے ہیں، ان حالات کے حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے۔ سنگین حالات کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کی طرف سے اگر کبھی کسی صاحب ایمان کو کفر و شرک اختیار کرنے پہ مجبور کیا جائے تو اس وقت اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور اصلاً کون سی چیز ہے جو وہاں بنیادی فیکٹر کا کام دیتی ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں اس طرح کی صورتحال پیش آتی تھی، اور آئندہ بھی تا قیامت ایسی صورتحال آ سکتی ہے۔ ہماری بدقسمتی کہیے یا آزمائش کہیے کہ ہم بھی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں کہ ایمان کی حالت پر قائم رہنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں بھی کسی کو بھی ایمان سے پھیرنے کی کوئی بھی تدبیر اختیار کی جا رہی، ایمان سے پھیرنے ہی کی تدبیر یہ ہے کہ خود ایمان اور اسلام کو بدنام کیا جائے، کہا جائے کہ یہ اسلام تو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، لوگ اس سے بدظن ہو جائیں، اس سے دور ہونے لگیں۔ یہ بھی ایمان سے پھر جانا ہے۔ اسی طرح اس طرح سے گھما کر کے دباؤ اور پریشر بنایا جائے کہ لوگ ایمان سے دستبردار ہونے لگے۔ مثلا معاشی سسٹم ایسا بنایا جائے کہ لوگ سود لینے پہ مجبور ہو جائیں، اور آج ایسا ہی کچھ ہے۔
یہ بھی ایمان سے پھر جانے ہی کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ باضابطہ گھیر کر کے، پکڑ کر کے، مجبور کر کے کلمہ کفر کہلایا جائے۔ یہ جو ماب لنچنگ کا طریقہ چل رہا ہے، اس میں جہاں جان سے مارا جاتا ہے، وہیں گھیر کر کے، پکڑ کر کے مختلف طرح کے نعرے لگانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انکار کر دے تو اس کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا جاتا، اس کا مال بھی چھینا جاتا ہے، اسے مالی نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے، اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے، اور دھمکی سے زیادہ مار بھی ڈالا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا بہرائچ کے اندر شوبھا یاترا کے نام پہ کیا تماشا کیا۔ ایک شخص کے گھر میں گھس گئے، گھس کر کے اس کے گھر میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ایک جھنڈا لگا ہوا تھا، اس جھنڈے کو اکھاڑ کر کے پھینکا اور بھگوا جھنڈا زبردستی لگایا، اس کے گھر کے چھجے کو توڑا اور طرح طرح کے نعرے لگائے۔ اب یہ سب جو جبر اور زبردستی کا معاملہ ہے، یہاں پر ایک صاحب ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک صاحب ایمان کا ایمان ڈگمگ کرنے لگتا ہے، تذبذب میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایسی پوزیشن میں کرے کیا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی کیفیت کو جھیل نہیں پاتے۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف اس آیت میں رہنمائی کی گئی۔ کہا گیا کہ اگر ایک صاحب ایمان کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے اس ایمان پر قائم رہنے کی کوشش کرے، چاہے اسے مالی نقصان اٹھانا پڑے، چاہے اسے جانی نقصان اٹھانا پڑے۔ آئیڈیل شکل یہ، البتہ ہر آدمی انسان برداشت کی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اسے ایک شرط کے ساتھ رخصت دی گئی کہ اگر ایمان پر اس کا دل مطمئن ہے، صرف وقتی بلا کو ٹالنے کے لیے وہ اس چیز کا اظہار کر دے، بعد میں وہ توبہ بھی کر لے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کے دل کے اطمینان کے ساتھ اس کفر اور شرک کو اختیار کرتا ہے تو اس کے معافی کا کوئی سوال نہیں۔ یہاں سمجھنے کی دو باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت تو دی، لیکن انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے اور ہمارے اسلاف نے کیا اس رخصت سے فائدہ اٹھایا یا انہوں نے عزیمت کا ثبوت دیا؟ کتنے صحابہ کرام ستائے گئے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، لیکن اس میں صرف دو مثال ایسی ملتی ہے
جب انہوں نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا، اور ساری مثالیں ایسی ہیں جس میں انہوں نے عزیمت کی راہ اپنائی۔ اور سمجھ میں تو یہ آتا کہ یہ دو مثال بھی اصلاً صرف اس گنجائش کے مظاہرے کے لیے اللہ نے ان سے کروایا، وہ بھی کس سنگین صورتحال میں۔ اس صورتحال کو بھی ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ایک مثال ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی۔ وہ، ان کے باپ، ان کی ماں سب غلام اور لونڈی تھے ابو جہل کے۔ ابو جہل نے ان کے باپ کو قتل کیا، ان کی ماں کی شرمگاہ پر برچھا مار کر کے شہید کیا، اور ان کو بھی مجبور کر رہے تھے کہ تم کلمہ کفر کہو، محمد کو برا بھلا کہو تو تمہیں چھوڑیں گے، ورنہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اس وقت انہوں نے اس کے کہنے پر وہ اظہار کیا روتے روتے، اور فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ میں تو تباہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوا کیا؟ تو ساری رودات سنا دی۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ کہا میں تو ایمان لایا اور ابھی بھی میں ایمان پر مطمئن ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر دوبارہ اس طرح مجبور کیا جائے تم پھر کہہ دینا، جب تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اس اظہار سے تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے، کس سنگین صورتحال میں کہا اور کتنا پریشان تھے۔ ایمان پر مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا اظہار کر تو دیا، لیکن وہ چیز پسند نہیں ہے، وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، دل بے چین ہے، دل پریشان ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا مسیلمہ، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس دعوے کے دوران ایک طرح کی دشمنی کا ماحول تھا۔ اس دشمنی کے ماحول میں کہیں اس کو دو مسلمان نظر آ گئے، ان کو پکڑ کے لے آیا، اور پکڑ کر کے لا کر کے اس سے پوچھا بتاؤ محمد کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ہیں۔ کہا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ مجھے رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تو صحابی نے کہا میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے یہ سوال کیا، اور تینوں مرتبہ اس نے یہی جواب دیا ٹالنے کے لیے۔ لیکن اس نے جب یہ جان لیا کہ یہ ٹالنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اسی گردن اڑا دی۔ جو دوسرے صحابی ساتھ تھے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ محمد کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہیں۔ کہا مجھ کو رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ کہا آپ بھی۔ اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک دوسرا واقعہ ملتا ہے۔ تو ان دونوں واقعے کی سنگینی یہ بتاتی ہے کہ جب وجود خطرے میں ہو اس وقت بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی تحفظ کے لیے ایسا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی مثالیں ملتی ہیں
سب عظیمت کی ملتی ہے۔ ایسا ہی مطالبہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے بھی کیا گیا تھا کہ تم محمد کو برا بھلا کہو، تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ان کو بھی ایسے ہی پکڑ کے لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہا تو تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ کہا چڑھا دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ان لوگوں نے چڑھا دیا اور انہوں نے نہیں کہا، ایسے ہی وہ شہید ہو گئے۔ باقی اور کتنے صحابہ ستائے گئے، کس طرح ستائے گئے، وہ ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن کسی نے کلمہ کفر کہنا، اس کا زبان سے اظہار کرنا تک بھی گوارا نہیں کیا۔ تو جس آیت کے حوالے سے روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہی ہوئی اس وقت جب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ شرعاً حرام نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ لیکن خبیب رضی اللہ عنہ یا اس طرح اور دوسرے صحابہ کرام نے جو عظیمت کی راہ اپنائی، وہ اصل آئیڈیل ہے۔ ستایا تو گیا انبیاء کرام کو بھی کتنا، قتل بھی کیے گئے بعض نبی، شہید بھی کیے گئے بعض انبیاء، لیکن انہوں نے اظہار کرنا تک گوارا نہیں کیا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اور اس کے بعد ہمارے جتنے بزرگان تھے سب کا طرز عمل یہی رہا ہے۔ میں بہت زیادہ مثال نہیں دے سکتا ٹائم کی وجہ سے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی انبیاء اور صحابہ نے ایسا نمونہ نہیں پیش کیا ہے، کبھی بھی کسی کو کسی غلط بات پہ مجبور کیا گیا تو انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، چاہے انہیں لاکھ تکلیف اٹھانی پڑی اور اپنی جان تک کھو دینا پڑا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اکثر لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت کیسے گزرا ہے، کس حال میں ان کا انتقال ہوا ہے، ذرا بتائیے آپ لوگ۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا منصور، وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ کو چیف جسٹس بنائے، عہدہ دے کر کے وہ جو صحیح غلط فیصلے کرتا ہے سب پر ان کی مہر لگ جائے تو لوگوں کا آبجیکشن کم ہوگا، میں کچھ بھی منوا لوں گا۔ امام حنیفہ نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا، تو اس غرے میں کہ میں ذمہ دار ہوں، حکمراں ہوں، بادشاہ ہوں، نام نہاد خلیفہ ہوں، ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اور ایک روایت کے لحاظ سے ان کو کوڑے مروائے، اور اسی قید کی حالت میں وہ جیل کے اندر اللہ کو پیارے ہوئے، لیکن وقت کے حکمراں کے جبر کو قبول نہیں کیا، اس کے دباؤ کو قبول نہیں کیا، اسے تسلیم نہیں کیا۔ ویسے ہی جو عرب کے لوگ ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، بیشتر حنبلی مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟
ان سے زبردستی قرآن مخلوق ہے یا نہیں اس کو منوانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اپنے بعض تصورات اور نظریات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اب وہ نہیں مان رہے تھے تو ان کو طرح طرح سے اذیت دی گئی، اتنے کوڑے مروائے گئے کہ ہاتھ اکھڑ گئے، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ تو جو اذیت، جو تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے زندگی کی سلامتی کے ساتھ، وہاں تو ہمیں ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے کلمہ کفر کہہ دیا ہو۔ جو دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہاں وجود کا خطرہ تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا، اور اس پر بھی وہ پریشان تھے جو ان کے ایمان پر مطمئن ہونے کی دلیل تھی۔ تو جہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، وہیں ایک دوسری بات بھی اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کا تعلق صرف زبانی اظہار سے نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے کہ ہاں میں ایمان لایا، قانوناً تو ہو جاتا ہے، لیکن اصلاً اس کا تعلق دل کے اطمینان سے ہے، دل کے شرح سے ہے، دل کے کیا کہتے ہیں قبولیت سے ہے۔ اگر دل واقعی قبول کر رہا ہے، دل کے اندر وہ چیز پیوست ہو گئی ہے، جم گئی ہے، وہی اصلاً ایمان کی بیس ہے، ایمان کی بنیاد ہے، وہی اصلاً ایمان کی قدردانی ہے۔ ورنہ زبانی اظہار تو منافقین کرتے تھے، لیکن ان منافقین کو صاحب ایمان قانوناً تو کاؤنٹ کیا جاتا تھا، اللہ کے ہاں تو وہ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ کے ہاں تو اعلان ہے کہ وہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اپنے اس دھوکہ دینے کی وجہ سے، اپنے اس دوگلے پن کی وجہ سے۔ ایک دوسری چیز جو بہت اہم اس آیت میں بتائی گئی کہ اگر کوئی کلمہ کفر دل کے اطمینان کے ساتھ کہتا ہے تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ ایک تو کہا گیا عذاب علیم، اور دوسرے کہا گیا غضب، دونوں ان کے لیے ہے۔ عذاب عظیم کا مطلب تو یہ ہے کہ جو جہنم کا عذاب ہوگا، اور غضب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی بعض سزائیں ان کو دے دی جائیں۔ غصہ جب اٹھتا ہے تو غصے کا رزلٹ جلد سامنے آتا ہے، غضب غصے ہی کو کہتے ہیں نا۔ غیر المغضوب علیہم آیا ہے جن پر غضب کیا گیا، مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہود ہیں۔ دنیا ہی میں ان پر عذاب مسلط کیا گیا، ان کو جو امامت و پیشوائی دی گئی تھی چھین لی گئی، ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف ایک مثال سامنے رکھیے، آپ کو آسانی سمجھ میں آئے گا۔ کفر و شرک میں مکے کے قریش بھی مبتلا تھے، لیکن ان پر اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوا، اور یمن کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا، اس پر اللہ کا عذاب فوراً نازل ہو گیا۔ کفر و شرک میں دونوں برابر تھے، مشرکین مکہ بھی کفر و شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ سب بھی عیسائی تھے اور شرک میں مبتلا تھے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہوں، چاہے مریم کو، چاہے فرشتوں کو، چاہے جس کو بھی پوجتے ہوں۔ لیکن ان کا جو قدم تھا اللہ کی دشمنی، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کو ڈھانے کے لیے اقدام، یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری جرم تھا، ایک بڑا جرم تھا۔ اس جرم کے لیے قیامت کے دن کا انتظار نہیں کیا گیا کہ جب قیامت برپا ہوگی اس وقت سزا دی جائے گی، اس وقت جو ہوگا سو ہوگا۔
اس دنیا ہی میں ان سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہی چیز ہے غضب، جس کا نزول جلد سے جلد ہوتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ جو لوگ اس طرح لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اور لوگ ایمان لانے کے باوجود مرتد ہو جائیں، دل کے اطمینان کے ساتھ کفر و شرک کے دباؤ کو قبول کر لیں، تو وہ اسی طرح کے اللہ کے آنے والے جلد عذاب یا تباہ و برباد کیے جانے کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ کتنی سنگین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری گنجائش دے دی، ساری عظمت کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی کفر و شرک کی راہ پہ چلا جاتا ہے تو یہ گویا ایک طرح سے سنگین جرم بن جاتا ہے۔ اس سنگین جرم کی سزا یقیناً سنگین ہوگی۔ تو یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ اس طرح کے مواقع پر ان ساری صورتوں کو ہمیں سامنے رکھ کر کے اپنا طرز عمل طے کرنا چاہیے۔ صورتحال کے لحاظ سے چونکہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح رہیں، کب کس کے ساتھ کیا صورتحال پیش آ جائے، اس لیے یہ رکھی گئی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ دے اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔